بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ دوستو لائک ضرور کر دیا کریں، شکریہ۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ اس نے پہلے دن ہمدردانہ جذبات سے مغلوب ہو کر البرٹو کے اوندے رکھے ہوئے ہیٹ میں $1 کا سکہ ڈالا تو یہ بات اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھی کہ البرٹو اس کے لیے اہم اور کارآمد آدمی ثابت ہو سکے گا۔ نیو یارک پہنچتے ہی ویرا کے پیر میں موچ آ گئی تھی۔ سلطان شاہ کو آخر تک یہ علم نہیں ہو سکا کہ وہ ویرا کا بہانہ تھا۔ اس نے دل و جان سے ویرا کی دیکھ بھال کی۔ اس کے مڑے ہوئے پیر کی مالش اور پٹی کرنے کے ساتھ وہ دوسرے کاموں میں بھی اس کی مدد کرتا رہا۔ ویرا اپنے ہوٹل سے باہر نکلنے کے قابل نہیں تھی یا وہ ایسی اداکاری کر رہی تھی۔ سلطان شاہ کے لیے دن بھر ہوٹل کے کمرے میں بند ہو کر بیٹھنا ناممکن تھا۔ وہ زندگی میں پہلی بار امریکہ آیا تھا اور فرصت کے لمحات میں دل کھول کر نیو یارک کی سیر کرنا چاہتا تھا۔ وہ ویرا کے کاموں سے فارغ ہو کر ہوٹل سے نکل جاتا۔ اس کے لیے نیو یارک عجائبات کا شہر تھا۔ وہاں کی صاف ستھری اور سبک رفتار سب وے میں سفر کرتے ہوئے اسے بہت مزہ آتا۔ شہر کی فلک بوس عمارتیں اور چوکور بلاکوں میں شہر کو تقسیم کرتی ہوئی سیدھی سڑکیں اسے متاثر کرتی تھیں۔ اس لیے سب سے بڑی بے کیفی یہ تھی کہ وہ اس پورے ہجوم شہر میں ویرا کے پیر کی موچ کی وجہ سے تنہا اور اجنبی تھا۔ جب پورے $1 کی خیرات ملنے پر البرٹو کی ہراساں نظروں میں اسے اپنے لیے ممنونیت نظر آئی تو اسے یوں محسوس ہوا جیسے نیو یارک میں البرٹو اس کا پہلا دوست ہو۔ اس نے ہوٹل سے نکل کر روزانہ اس طرف آنے کو اپنا معمول بنا لیا۔ مین ہیٹن کے علاقے کی تعمیرات اور رونقیں اسے بہت پرکشش محسوس ہوتی تھیں۔ سب سے بڑی بات یہ تھی کہ اس علاقے میں اس کا پہلا دوست پایا جاتا تھا۔ نیو یارک پہنچنے کے بعد ویرا کے پیر کی جعلی موچ کی وجہ سے ان دونوں کے مراسم میں نہایت خوشگوار تبدیلی رونما ہوئی تھی۔ ویرا نے بات بات پر اس کی ٹانگ کھینچنی بند کر دی۔ وہ کوئی بات کہتا تو ویرا اسے دھیان سے سنتی اور پوری سنجیدگی سے اس کا جواب دینے کی کوشش کرتی۔ سلطان شاہ کے لیے ویرا کے مزاج کی وہ تبدیلیاں حیران کن تھیں۔ ویرا کو آزمانے کے لیے وہ جان بوجھ کر بار بار ایسی غلطیاں کر گزرتا جن پر ویرا کو برہم ہو جانا چاہیے تھا، لیکن ویرا اشتعال میں آئی نہ۔ اس نے تند و تشنی کی راہ اختیار کی۔ سلطان شاہ نے سمجھ لیا کہ دونوں کے درمیان مفاہمت کرانے والے کرداروں کی غیر موجودگی کی وجہ سے ویرا نے مصالحت کی راہ اپنا لی تھی، جو سلطان شاہ کے لیے ایک نیک شگون تھا۔ سلطان شاہ چند گھنٹے باہر گزارنے کے بعد دوبارہ ہوٹل میں آتا تو وہ دونوں ٹیلی ویژن کے سامنے بیٹھ کر اپنا وقت گزارتے یا پھر آپس میں باتیں کرتے رہتے۔ پاکستان میں رہتے ہوئے ان دونوں نے تہیہ کیا ہوا تھا کہ وہ ایک دوسرے کی بات کبھی سنجیدگی سے نہیں سنیں گے، مگر نیو یارک کی آزاد فضاؤں میں دونوں بدل گئے تھے۔ سلطان شاہ کے نزدیک ویرا لا مذہب بلکہ دہریہ تھی، جسے مذہب سے دور کا بھی واسطہ نہیں تھا۔ ہوٹل کے پورا آسائش کمرے میں مذہب پر ہونے والی باتوں کے دوران میں سلطان شاہ کو یہ جان کر حیرت ہوئی کہ ویرا نے پاکستان میں رہ کر اردو سمیت صرف مقامی زبانیں ہی نہیں سیکھی تھیں، ملک کے سرکاری مذہب کے بارے میں بھی بیش بہا معلومات حاصل کی تھیں، جن میں اسلام کا بنیادی فلسفہ سب سے اہم تھا۔ ویرا نے اپنی زندگی میں کبھی کسی مذہب کی تعلیمات پر عمل نہیں کیا تھا، لیکن روایتی طور پر وہ خود کو کیتھولک کرسچن قرار دیتی تھی۔ اس کا ناجائز باپ جرائم پیشہ دہریہ تھا، مگر اس کی ماں کٹر کیتھولک تھی۔ اس کا کہنا تھا کہ مذہب کے معاملے میں اس کے انتخاب کے بجائے اس اتفاق کا دخل تھا کہ اس نے کیتھولک ماں کی کوکھ سے جنم لیا۔ سلطان شاہ اپنی کم مائیگی کے باوجود ویرا کو اپنے مذہب کی اچھی تعلیمات سے آگاہ کرتا رہتا۔ اسے امید تھی کہ زندگی کے کسی مرحلے پر ویرا دنیا داری سے اکتا کر مذہب کی طرف راغب ہوئی تو وہ اپنی محنت سے اسے مسلمان کرنے میں کامیاب ہو جائے گا۔ اس کے دل میں یہ خیال جڑ پکڑ چکا تھا کہ اگر وہ ویرا جیسی عورت کو مسلمان کرنے میں کامیاب ہو گیا تو شاید اس کے زندگی بھر کے گناہوں کا کفارہ ادا ہو جائے اور اس کی عاقبت سنور جائے۔ ان کے درمیان ہونے والی گفتگو میں کبھی کوئی ایسا موڑ نہیں آ سکا جہاں سلطان شاہ ہمت کر کے اسے کلمہ پڑھنے کی دعوت دے سکے۔ سلطان شاہ نے ہمت نہیں پہاری۔ اس کی دانست میں وہ چند روز ابتدا تھی، آخرکار ایک نہ ایک دن اسے موقع مل جانا تھا۔ وہ اس معاملے کو سرسری انداز میں نمٹانے کا قائل نہیں تھا۔ اس کی دلی خواہش تھی کہ وہ ایسے مرحلے پر ویرا کو دعوت دے کر اس کے لیے فرار یا انکار کی کوئی راہ باقی نہ رہے۔ ان دونوں کے شب و روز کا وہ احوال اس وقت میرے علم میں نہیں تھا۔
بینکاک میں بیٹھ کر میں یہ سمجھ رہا تھا کہ وہ دونوں اپنے معمولات کے مطابق ایک دوسرے کے اعصاب پر سوار ہو کر جھڑپوں میں اپنا وقت گزار رہے ہوں گے۔ ان کے درمیان پیدا ہونے والی مفاہمت اور ذہنی ہم آہنگی کی یہ حیران کن تفصیلات مجھے بہت بعد میں معلوم ہوئی تھیں، جن کا واقعات کے تسلسل میں یہاں سامنے آنا کچھ ناگزیر سا محسوس ہوتا ہے۔ لوئر مین ہیٹن کے سب وے اسٹیشن سے باہر آنے کے بعد سلطان شاہ کو یہ محسوس ہو رہا تھا کہ وہ اپنی انفرادی کوششوں سے امریکہ کے تفریحی سفر کو ایک کامیاب مشن میں تبدیل کرنے میں کامیاب ہو جائے گا۔ وہ فٹ پاتھ پر رواں کالوں اور سفید فام لوگوں کے درمیان اپنی راہ بناتا ہوا خراما خراما لٹل اٹلی کی حدود سے گزرتا ہوا چائنا ٹاؤن میں داخل ہو گیا، جس کی 1,00,000 نفوس سے زائد کی آبادی ہاتھی کے پاؤں کی طرح دن بدن ہر طرف پھیل رہی تھی اور قرب و جوار کی دوسری بستیوں میں گڈ مڈ ہو کر ان کی شناخت نگلتی جا رہی تھی۔ وہ آگے بڑھتا رہا، اسے نیو یارک کے رنگا رنگ باسیوں کے درمیان نرمی سے شانے لڑا کر اپنی راہ بنانا بہت بھلا لگ رہا تھا۔ آخر کار وہ اپنے مطلوب مقام کے قریب پہنچ گیا، جہاں اطالوی نژاد البرٹو ہیڈ سامنے رکھے فٹ پاتھ کے ایک کنارے پر بیٹھا آنے جانے والوں کو رحم طلب اور خائفانہ نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ سلطان شاہ اس سے ملنے کے لیے وہاں آیا تھا۔ اس نے آسانی کے ساتھ البرٹو کو دیکھ لیا۔ البرٹو جلد از جلد خیرات کا ٹا پورا کر کے وہاں سے بھاگنے کے چکر میں رہتا تھا، اس لیے اس کی ساری توجہ راہ گیروں پر مرکوز تھی۔ اس کا شیب کئی دن کا بڑا ہوا تھا، ہیروئن کے استعمال کی وجہ سے اس کی آنکھوں میں عجیب بے رونقی رچی ہوئی تھی۔ اس کے دونوں گال پچکے ہوئے تھے، بدن پر میلی ٹی شرٹ اور نیلی جینز نظر آ رہی تھی جو کثرت استعمال کے باعث بیشتر مقامات پر سیاہی مائل ہو چکی تھی۔ اس کا جائزہ لے کر سلطان شاہ نے اس کے قرب و جوار میں چلتے پھرتے ہوئے لوگوں پر ایک تائرانہ نظر ڈالی۔ یہ پہلے دن کے بعد سے اس کا معمول رہا تھا کہ البرٹو کے قریب جانے سے پہلے وہ اس کے آس پاس کا جائزہ ضرور لیتا تھا۔ البرٹو نے ملان اپنی مرضی سے نہیں چھوڑا تھا، CIA والوں نے اسے تاک کر وہاں گھیرا اور اسے امریکہ لے آئے۔ وہاں انہوں نے البرٹو کو شفاقانہ بے رحمی کے ساتھ اپنے عزائم کی تکمیل کے لیے استعمال کیا۔ قتل و غارت گری کی گنونی پیش گوئیوں میں البرٹو کے علم اور ارادوں کا کوئی دخل نہیں تھا، سب کچھ اس کی مرضی کے خلاف ہو رہا تھا، لیکن معروف معنوں میں وہ CIA کا ایک ایجنٹ بن چکا تھا۔ ان کے مہمان خانے سے فرار ہونے کے بعد وہ باغی ایجنٹ بن چکا تھا، جس کی سزا صرف موت تھی۔ سلطان شاہ کو احساس تھا کہ البرٹو ان خونی درندوں سے بچنے میں کامیاب نہیں ہو سکے گا، وہ ایک نہ ایک دن اس تک پہنچ جائیں گے۔ ان کے طریقہ کار میں باغیوں کی سرکوبی کو اولین ترجیح حاصل تھی۔ البرٹو سے ملتے ہوئے سلطان شاہ کے ذہن پر یہ لاشعوری خوف طاری رہتا تھا کہ کہیں وہ ایسے وقت میں البرٹو کے ساتھ نہ ہو جب CIA کا بھیجا ہوا قاتل وہاں پہنچے اور البرٹو کے ساتھ وہ بھی ناگہانی مارا جائے۔ فٹ پاتھ پر لوگوں کا ہجوم رواں دواں تھا، اس بھیڑ میں دور تک کوئی مشکوک شخص نظر نہیں آ رہا تھا۔ جائزہ لیتے ہوئے اس نے اپنی رفتار سست کر دی تھی اور پیچھے سے آنے والے مرد و زن اسے دائیں بائیں ہٹاتے ہوئے آگے نکلے جا رہے تھے۔ مشرقی لوگوں کی طرح امریکیوں میں سست رویہ مست خرامی نام کو نہ تھی، ہر شخص ایسی تیزی میں نظر آتا تھا جیسے خوفناک بلائیں اور بدروہیں اس کا پیچھا کر رہی ہوں۔ وہ لمحے بھر کے لیے بھی رکا یا سست ہوا تو وہ سب اسے بے رحمی سے اپنے جنونی دانوں میں نگل جائیں گے۔ میدان صاف تھا، اس نے راہ گیروں کے دھکوں سے بچنے کے لیے اپنی رفتار بڑھا دی اور جیب سے $1 کا سکہ نکالتا ہوا البرٹو کے سامنے پہنچ گیا۔ اپنے سامنے رکی ہوئی 2 ٹانگوں کو دیکھ کر البرٹو نے اپنا سر اوپر اٹھایا۔ سلطان شاہ نے $1 کا سکہ اپنی چٹکی میں دبا کر اسے دکھایا اور ہیٹ میں پڑی ہوئی ریزگاری میں ڈال دیا۔ البرٹو نے جلدی سے ہیٹ میں سے ساری ریزگاری اپنی ہتھیلی پر الٹی اور جیند کی جیب میں ڈالتا ہوا وہاں سے اٹھ گیا۔ اس نے خالی ہیٹ اپنے سر پر جما لیا۔ ہیٹ پہن لینے کے بعد وہ مدکوک بلکہ قریب المرگ معلوم ہونے لگا تھا۔ وہ دونوں وہاں سے ایک ساتھ حرکت میں آئے۔ تمہارا بہت بہت شکریہ کہ تم میرا اتنا خیال رکھتے ہو۔ میرا اندازہ ہے کہ تمہارا $1 ملنے کے بعد میرا آج کا کوٹا پورا ہو گیا ہے، مجھے تم سے فالتو ڈالر نہیں لینا پڑیں گے۔ البرٹو نے سلطان شاہ کے ساتھ چلتے ہوئے ممنونیت سے لبریز آواز میں دھیرے سے کہا، میں رئیس نہیں ہوں، ایک معمولی سیاہ کی
طرح میری जेबों में ज्यादा फादल रकम मौजूद नहीं है, फिर भी मैं आज इरादा करके आया हूँ कि तुम्हें कम से कम कुछ दिनों के लिए रोज की इस मशक्कत से निजात दिला दूं। एल्बर्टो अपनी जगह छोड़ते ही फुटपाथ से उतरकर फ्लाई ओवर के नीचे चला गया। इधर गुजरने वाले लोगों का कोई हजूम नहीं था, सिर्फ वही गिने चुने लोग वहां से आ जा रहे थे जिन्हें फ्लाई ओवर की एक सिमत से दूसरी सिमत में पहुंचना था। इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एल्बर्टो ने उदास लहजे में जवाब दिया। मेरे पास काम ही क्या होता है, गत्तों के सैलन ददा और बदबूदार पिंजरे में पड़ा रहता हूँ। $10-12 जमा करने के लिए मेरे 3-4 घंटे खुली फिजा में गुजर जाते हैं। फर्क क्यों नहीं पड़ेगा, तुम इतने दिनों के लिए अपने शिकारियों की नजरों से बचे रहोगे, वो तुम्हें ढूंढने तक तुम्हारी तलाश की महम तर्क नहीं करेंगे। मैं जानता हूँ। इसकी आवाज में यकायक इज़्तिराब उमड़ आया। काश मैंने मिलान की गलियां ना छोड़ी होती तो ये दिन न देखना पड़ते। वहां मेरे जानने वाले मुझे इतना कुछ दे देते थे कि मुझे किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं रहती थी। यहाँ तुम जैसे शरीफ लोग कम आते हैं जो खालिस अमरीकी हैं। वो 10 सेंट का सिक्का भी यूं देते हैं जैसे मेरे ऊपर एहसान कर रहे हों। वो जानबूझकर ऐसा नहीं करते। रफ्ता रफ्ता तकब्बर अमरीकियों का मजाज बन गया है। इनके इनकिसार में भी हल्के से कौमी गुरूर की झलक नजर आ जाती है। सुल्तान शाह ने इसकी हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा, तुम्हें याद है ना कि आज तुमने कुछ खास बातें करने का वादा किया था। एल्बर्टो ने अपने होंठों पर उंगली रखकर वहशत अज़दा आंखों से इसे घूरा। खामोश रहो, ये हवाएं हमारी आवाजों को उड़ाकर न जाने कहां ले जाएंगी। आज का दिन अच्छा नहीं है, हम कल बात करेंगे। तुम रोज मुझे यूं ही टाल देते हो, सुल्तान शाह ने इसरार किया। आज के दिन में क्या खराबी है, सब दिन अच्छे और एक जैसे होते हैं। मैं तुमसे कह चुका हूँ कि मुझसे बहस मत किया करो। मैं जो कुछ जानता हूँ वो तुम नहीं जानते। ये मेरे दिल की गवाही है कि आज का दिन अच्छा नहीं है। एल्बर्टो, मैं सैलानी आदमी हूँ, आज यहाँ और कल वहाँ होता हूँ। पता नहीं क्या बात है, तुम मुझे अच्छे लगने लगे हो। मैं तुम्हारी वजह से यहाँ रुका हुआ हूँ। मेरी ख्वाहिश है कि तुम्हारी पूरी कहानी इन लोगों तक पहुँचा दूँ जो तुम्हें अमेरिका से निकालकर क्यूबा या जनूबी अमेरिका के किसी मुल्क में पहुँचा सकते हैं। एल्बर्टो ने चलते चलते इसकी तरफ देखा। इसकी आंखों से तज़ब्ज़ब और बेइत्मीनानी झलक रही थी। फिर इसने इल्तिजाया अंदाज में कहा, तुमको मसीह का वास्ता आज के लिए मुझे माफ कर दो। मेरा दिल बैठा जा रहा है, दिमाग भारी हो रहा है। आज का दिन अच्छा नहीं है, पता नहीं आज क्या होने वाला है। सुल्तान शाह चिल्ला गया। एल्बर्टो रोज इसे किसी न किसी बहाने से टाल रहा था। इसने कभी सुल्तान शाह से किसी छोटी या बड़ी रकम का मुतालबा नहीं किया कि इसे ये गुमान होता कि वो पैसों के लालच में इसे टाल रहा है। इसने बदजन होकर कहा, कल तुम्हारे दिलो दिमाग ने तुम्हारा साथ न दिया तो मैं तुम्हें तुम्हारे नसीब के हवाले करके यहाँ से कूच कर जाऊंगा। एक दिन तुम्हारे दुश्मन आएंगे और तुम्हें ज़िबा कर डालेंगे। मुझे ऐसी बद्दुआएं न दो। इसने मुल्तजियाना नजरों से सुल्तान शाह की तरफ देखते हुए कहा, मेरी जिंदगी में कुछ नहीं रखा मगर मैं जिंदा रहना चाहता हूँ। यहाँ रहकर मेरी जिंदगी का चिराग किसी भी लम्हे गुल हो सकता है। इस मुल्क की सरहदों से दूर जाकर मैं शायद अपनी पूरी उम्र गुजार लूंगा। जो लोग तुम्हें खामोशी के साथ यहाँ से निकाल सकते हैं वो मुफ्त में खैराती काम नहीं करते। वो माल लेते हैं या फिर दूसरों की कमजोरियां खरीदते हैं। वो तुम्हारी कहानी आगे किसी को बेचकर अपना मुआवजा पूरा कर लेंगे। इसके बगैर वो तुम्हारे लिए कुछ भी करने पर आमादा नहीं होंगे। बस मुझे एक दिन और दे दो। वो गिड़गिड़ाया, आज मेरे दिलो दिमाग की हालत अजीब हो रही है, कल मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा। बातें करते हुए वो दोनों इस अतालवी कैफे के करीब पहुंच चुके थे जहां की काली चाय एल्बर्टो को बहुत पसंद थी, लेकिन वो अपने खर्च पर वहां से चाय पीने की इस्तात नहीं रखता था। अचानक सुल्तान शाह की छठी इसने खतरा महसूस किया। वो बहुत तेजी से पलटा मगर इसे देर हो चुकी थी। पीछे से आने वाली दराज कामत और तनुमंद औरत ने अपने दाहिने हाथ से एल्बर्टो का शाना दबोचकर इसे रोक लिया था। औरत तुर्श रूह और ताकतवर नजर आ रही थी। इसके मुकाबले में एल्बर्टो दानपान और कमजोर था। वो इज़्तिरारी कोशिश के बावजूद खुद को इस औरत के हाथ की आहनी गिरफ्त से छुड़ाने में कामयाब नहीं हो सका। तुम एल्बर्टो रोजेली हो? औरत ने सख्त तहकमाना और ताईद तलब लहजे में सवाल किया। जैसे एल्बर्टो के इनकार की सूरत में इसके शाने की
کی ہڈیاں توڑ دینے کا ارادہ رکھتی ہو۔ سلطان شاہ پہلے ہی بھڑک چکا تھا، وہ عورت نہ جانے کب اور کہاں سے ان کے پیچھے لگ گئی تھی۔ اس کے بے آواز قدموں کی وجہ سے وہ دونوں آخری لمحے تک اپنے پیچھے اس کی موجودگی سے آگاہ نہیں ہو سکے۔ سلطان شاہ نے دیکھا کہ وہ عورت اپنے بائیں ہاتھ سے اپنی پتلون کی جیب میں سے کوئی پستول یا ریوالور نکال رہی تھی، جس کا سیاہ آہنی دستہ اس کی جیب سے باہر آ چکا تھا۔ سلطان شاہ کے پاس سوچنے سمجھنے کا وقت نہیں تھا۔ جب وہ پلٹا تو عورت نے اسے بھی کینہ توز نظروں سے دیکھا تھا۔ آثار بتا رہے تھے کہ البرٹو اس کا اصل ہدف تھا، لیکن وہ سلطان شاہ کو بھی معاف کرنے کا ارادہ نہیں رکھتی تھی۔ وہ ایک فیصلہ کن لمحہ تھا۔ سلطان شاہ نے یکا یک اس سمت میں دوڑ لگا دی جہاں راہ گیروں کا ایک ہجوم موجود تھا۔ ایک شکار کو یوں ہاتھ سے نکلتا ہوا دیکھ کر عورت نے ایک گالی بک کر اسے للکارا۔ سلطان شاہ لہراتا ہوا بھاگ رہا تھا۔ اسے یقین تھا کہ وہ عورت اس پر گولی چلانے کی غلطی نہیں کرے گی۔ اس کا نشانہ خطا ہوتا تو گولی آگے موجود بھیڑ باڑ میں سے کسی کو بھی چاٹ سکتی تھی۔ وہ کسی راہ گیر کو ہلاک یا زخمی کرنے کا خطرہ مول نہیں لے سکتی تھی۔ سلطان شاہ بھاگتا ہوا بھیڑ میں شامل ہوا اور پھر اپنا راستہ بنا کر تیزی سے آڑا ترچھا چلتا چلا گیا۔ چند ہی لمحوں گزرے تھے کہ فضا ایک فائر کی آواز سے گونج اٹھی۔ اس کے ساتھ ابھرنے والی البرٹو کی کمزور مگر نمایاں چیخ بہت دلدوز تھی۔ سلطان شاہ نے اس عورت کی وضاحت اور تیوروں سے بانپ لیا تھا کہ وہ CIA نہ صحیح کسی نہ کسی سرکاری ایجنسی کی کار پرداز تھی۔ وہ قانون کے نام پر کسی کو بھی سرعام گولی مار سکتی تھی۔ وہ اپنی شناخت ظاہر نہ کرتی تب بھی طاقت کے بل پر وہ کچھ بھی کر سکتی تھی۔ اسے غالب امکان یہ نظر آ رہا تھا کہ اس عورت کا تعلق CIA سے تھا۔ اس نے البرٹو کو دیکھ کر پہچان لیا تھا۔ وہ اپنی حیثیت کا اظہار کیے بغیر پستول یا ریوالور لہراتی ہوئی کسی بھی طرف فرار ہو جاتی تو جان جانے کے خوف سے کوئی بھی اس کی راہ میں مزاحم ہونے کی ہمت نہیں کر سکتا تھا۔ البرٹو کے لیے وہ دن واقعی بدترین دن ثابت ہوا تھا۔ وہ دیر سے موت کے قدموں کی چاپ سن رہا تھا۔ آخرکار اس بادنما عورت کے روپ میں فرشتہ اجل نے اسے آ لیا اور وہ خود کو اس کے ہاتھوں سے بچانے میں کامیاب نہیں ہو سکا۔ اپنی کہانی اپنے سینے میں لے کر اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ اس عورت نے اپنے اصل شکار کو گھیر کر مار لیا۔ سلطان شاہ اس خوش فہمی میں مبتلا نہیں رہ سکتا تھا کہ عورت نے البرٹو کو فرار کی کسی کوشش سے باز رکھنے کے لیے اسے زخمی کرنے پر اکتفا کیا ہوگا۔ اس نے اپنے کانوں سے البرٹو کی ڈوبتی ہوئی آخری چیخ سنی تھی جس میں اجل کی سختی نمایاں تھی۔ البرٹو اس عورت کے ہاتھوں مر کر پل بھر میں ہر مسئلے سے آزاد ہو گیا، لیکن سلطان شاہ اپنے بارے میں بہت فکر مند تھا۔ عورت نے اسے اچھی طرح اور بہت قریب سے دیکھا تھا۔ اس سے شبہ تھا کہ اس نے خاموشی سے ان دونوں کا پیچھا کرتے ہوئے ان کی کچھ باتیں بھی ضرور سنی ہوں گی۔ البرٹو کی مادری زبان اطالوی تھی۔ سلطان شاہ کو اردو پر دسترس حاصل تھی۔ ان دونوں کے درمیان باہمی رابطے کی واحد زبان انگریزی تھی جو وہ افہام و تفہیم کے لیے سنبھل کر بول رہے تھے، جس کے نتیجے میں ان کے مکالموں کو سمجھنا کسی کے لیے دشوار نہیں تھا۔ اگر عورت نے ان کی گفتگو کو مفہوم سمجھ لیا تھا تو سلطان شاہ کی عافیت اور سلامتی ایک بدترین خطرے سے دوچار ہو چکی تھی۔ جن لوگوں نے البرٹو جیسے رپوش شکار کو ڈھونڈ کر ٹھکانے لگا دیا تھا، وہ اپنے معاملات اور مفادات کے تحفظ کے لیے سلطان شاہ کو ہرگز معاف نہیں کر سکتے تھے۔ وہ امریکی گوروں اور کالوں کے وطن میں رنگ دار ایشیائی تھا جسے ڈھونڈنا ان کے لیے مشکل نہ ہوتا۔ بھیڑ میں اپنا راستہ بناتا ہوا پہلے وہ سبک رفتاری سے الٹپ پیش قدمی کرتا رہا۔ اس کی اولین کوشش یہ تھی کہ وہ اس خونخوار عورت کی دسترس سے اتنا دور نکل جائے کہ وہ اس کی گرد بھی نہ پا سکے۔ جب اسے یہ اطمینان ہو گیا کہ وہ اس عورت کی پہنچ سے بہت دور نکل آیا ہے تو اس نے قریب ترین سب وے اسٹیشن تک پہنچنے کی کوشش شروع کر دی۔ نیو یارک کی زیر زمین ٹرین میں واپسی کا سفر کرتے ہوئے وہ اپنے تحفظ کے بارے میں بہت زیادہ پریشان تھا۔ وہ البرٹو کی طرح بے نام و نشان نشے باز نہیں تھا کہ اپنی جان بچانے کے لیے کسی چوہے کی طرح نیو یارک کے کسی گوشے میں چھپ کر بیٹھ جاتا۔ اسے یہ خیال بھی ستاتا رہا تھا کہ شاید CIA کے کوہنا مشق ایجنٹوں کے تجربے کے سامنے اس کی ساری احتیاط رائیگاں گئی ہو۔ وہ لوگ کئی دنوں سے اس کے اور البرٹو کے پیچھے لگے ہوئے ہوں اور اس کا ہوٹل ان کی نگاہوں میں آ چکا ہو۔
اس نقطے پر خاصی دماغ سوزی کے بعد وہ اس نتیجے پر پہنچا کہ ایسا نہیں ہوا تھا۔ اگر وہ کئی دنوں سے ان دونوں کا پیچھا کر رہے تھے تو البرٹو کے تنگ و تاریک دڑبے میں گھس کر اسے اتنی آسانی سے ہلاک کرتے کہ کسی کو کانوں کان بھی اس واردات کی خبر نہ ملتی۔ اس کا کام تمام کرتے ہی وہ سلطان شاہ کے ہوٹل پر شب خون مارتے اور قومی سلامتی کے نام پر اسے ویرا سمیت اٹھا لے جاتے۔ سب کچھ بہت منظم طریقے سے ہوتا چلا جاتا۔ ویرا بونس میں ان کے ہاتھ آ جاتی۔ دوسرا نظریہ مسترد کرتے ہی وہ بہت شدت سے ویرا سے مشورے کی ضرورت محسوس کرنے لگا۔ سب اسٹیشنوں پر رکتی ہوئی سبک رفتاری سے اپنی منزلوں کی طرف اڑتی جا رہی تھی، لیکن سلطان شاہ کو اس وقت ٹرین کی رفتار سست محسوس ہو رہی تھی۔ اس کا بس نہیں تھا، ورنہ وہ پر لگا کر پلک جھپکتے میں ویرا کے پاس پہنچ جاتا۔ آخرکار اس کی منزل آ گئی۔ ویرا کے لیے نیو یارک اجنبی نہیں تھا۔ اس نے برسوں اسی شہر میں گزارے تھے اور وہ وہاں کے چپے چپے سے واقف تھی۔ اپنے تجربے کی بنا پر اس نے نیو یارک میں قیام کے لیے ایسے ہوٹل کا انتخاب کیا تھا جو سب وے اسٹیشن سے بہت قریب تھا۔ سلطان شاہ زیر زمین اسٹیشن سے نکل کر ذرا سی دیر میں ہوٹل میں پہنچ گیا۔ ویرا نے اس کی کہانی بہت صبر اور سکون کے ساتھ سنی، پھر بولی البرٹو کا وقت پورا ہو گیا تھا، وہ مارا گیا، تم بچ کر نکل آئے، اب کس بات کی پریشانی ہے؟ شاید اب تمہارے دماغ میں موچ آ گئی ہے۔ سلطان شاہ نے مضطرب ہو کر قدرے غصے سے کہا، اس عورت نے مجھے دیکھا اور اچھی طرح پہچان لیا ہے۔ اس سے پہلے کہ ہماری تلاش کی مہم شروع ہو ہم کو اپنے بچاؤ کی تدبیر کر لینی چاہیے۔ موت کا ایک وقت مقرر ہے، ویرا بولی، وقت پورا ہونے سے پہلے دنیا کی کوئی طاقت تمہارا بال بیکا نہیں کر سکتی۔ تمہاری یہ تشویش بیکار ہے۔ یہ سب اپنی جگہ درست ہے، لیکن ٹرین کی پٹڑی پر لیٹ کر یہ توقع نہیں کی جا سکتی کہ آنے والی ٹرین تمہیں دیکھ کر کھیتوں میں اتر جائے گی۔ سلطان شاہ نے ترشی سے کہا۔ ویرا کا پرسکون رد عمل دیکھ کر اس کا پارا چڑھ رہا تھا۔ ویرا بے اختیار ہنس دی۔ تمہاری دانست میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اس نے پوچھا۔ ہمیں یہ ہوٹل اسی وقت چھوڑ دینا چاہیے، یہاں ہم غیر محفوظ ہیں، پر کہاں جائیں؟ ویرا کے پاس اگلا سوال تیار تھا۔ فی الحال کسی دوسرے ہوٹل میں ٹھکانہ تلاش کرو، پھر یہاں سے واپسی کے بارے میں سوچو۔ البرٹو کے مارے جانے کے بعد ہمارا یہاں رکنا خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ جب میں تمہیں اس سے دور رہنے کا مشورہ دے رہی تھی تو میری بات تمہاری سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، ویرا نے چبھتے ہوئے لہجے میں کہا۔ البرٹو کی موت کے بعد پچھلی باتوں کو دہرانا بے سود ہے، اب آگے کی سوچو۔ ہماری واپسی کا راستہ مسدود ہے، ویرا بولی۔ پاکستان میں حالات مخدوش ہونے کے بعد ہی ہمیں وہاں سے روانہ کیا گیا ہے۔ جلال سے 2-3 مرتبہ میری بات ہوئی ہے۔ میرے اور ڈینی کے لیے وہاں کے حالات بدستور خراب ہیں۔ بہرحال کچھ کرو، سلطان شاہ تنک کر بولا۔ ہم اس بند کمرے میں بیٹھ کر CIA کے ایجنٹوں کی دستک کا انتظار نہیں کر سکتے۔ یہ سب تمہاری مہم جوئی کا نتیجہ ہے۔ تم نے البرٹو کی جڑ میں گھسنے کی کوشش نہ کی ہوتی تو کچھ بھی نہ ہوتا، ہم اطمینان سے یہاں رکے رہتے۔ تم پھر ماضی کو خرید رہی ہو۔ سلطان شاہ نے اسے آنکھیں دکھائیں۔ یہ بہت پرانی بات نہیں ہے، میں نے آج بھی تمہیں اس کی طرف جانے سے روکا تھا۔ میں احمق نہیں ہوں جو تمہارے ساتھ البرٹو سے ملنے کے لیے نہیں گئی۔ مجھے تمہارا کھیل شروع سے خطرناک نظر آ رہا تھا۔ مجھے حیرت ہے کہ ڈینی نے بھی تمہیں اس مہم جوئی سے نہیں روکا۔ تم کو ماننا ہوگا کہ تم نے البرٹو میں دلچسپی لے کر غلطی کی ہے۔ میں مانتا ہوں، سلطان شاہ نے یک بیک ہتھیار ڈالتے ہوئے بے بسی سے کہا۔ اب اس مشکل سے نکلنے کی کوئی راہ تلاش کرو۔ ویری گڈ، اب تم راہ پر آئے ہو تو سنو کہ ہوٹل بدلنا مسئلے کا حل نہیں ہے۔ اگر تمہارے اندیشے درست ہیں تو نیو یارک کا ہر ہوٹل ہمارے لیے چوہے دان ثابت ہوگا۔ فی الحال ہمیں خاموشی کے ساتھ یہاں سے نکل جانا چاہیے۔ نیو یارک سے سلطان شاہ نے نہ سمجھنے والے انداز میں کہا۔ جس طرح ہمارے لیے سب ہوٹل یکساں ہیں، اسی طرح امریکہ کا ہر شہر ہمارے لیے نیو یارک ثابت ہو سکتا ہے۔ پورے ملک میں امریکی ایجنسیوں کا نیٹ ورک بہت وسیع اور منظم ہے۔ یہ ڈینی کے مقدر کی یاوری تھی کہ وہ یہاں ایک طوفان کھڑا کرنے کے بعد مکھن میں سے بال کی طرح نکل گیا۔ وہ تمہیں ہر شہر میں تلاش کر لیں گے کیونکہ ان کی ایک ایجنٹ تمہارا چہرہ ذہن نشین کر چکی ہے۔ اس بار ویرا نے وضاحت کے ساتھ جواب دیا۔ یہاں خطرہ ہے، پاکستان میں حالات ناموافق ہیں، کیوں نہ ہم بینکاک میں ڈینی سے جا ملیں۔ ڈینی کے
بغیر میں خود کو یتیم محسوس کرنے لگا ہوں۔ سلطان شاہ نے سوچتے ہوئے رائے دی۔ ویرا نے ہلکا سا کہا لگایا اور سلطان شاہ کا منہ بن گیا۔ معلوم ہوتا ہے کہ ڈینی کسی یتیم خانے کا متولی بنا ہوا ہے۔ میں تو واقعی یتیم ہوں، میرا باپ وائٹ ہاؤس میں مارا گیا تھا، یہ بات تم سب کو معلوم ہے۔ تم مذاق کر رہی ہو، میری جان پر بنی ہوئی ہے، آخر تم سنجیدہ کیوں نہیں ہوتی؟ تمہاری بدحواسی سے محظوظ ہو رہی ہوں۔ اس وقت تمہارے چہرے پر یوں ہوائیاں اڑ رہی ہیں جیسے تم ہی البرٹو کو مار کر آئے ہو۔ تم یہاں سے نکلنے کے بارے میں کیا کہہ رہی تھی؟ اطمینان سے سامان سمیٹ لو۔ ویرا اچانک سنجیدہ ہو گئی۔ ہوٹل بدلنے سے کوئی فرق پڑے گا نہ شہر بدلنے سے، ابھی کافی وقت باقی ہے۔ ہمارے پاسپورٹوں پر کینیڈا کے ویزے بھی موجود ہیں۔ ہم بس سے نیاگرا آبشار کے نظارے سے محظوظ ہوتے ہوئے رات کو ٹورنٹو پہنچ جائیں گے۔ وہاں بیٹھ کر اطمینان سے سوچا جائے گا کہ اب کیا کرنا ہے۔ سلطان شاہ اس خطے کے جغرافیے سے زیادہ واقف نہیں تھا۔ ویرا کی زبان سے کینیڈا کے سفر کی تجویز سن کر اس کے ذہن سے ایک بڑا بوجھ ہٹ گیا۔ ان دونوں کا ذاتی اسباب بہت زیادہ نہیں تھا۔ دونوں نے ذرا سی دیر میں اپنے اپنے بیگ تیار کر لیے۔ کمرے کا الوداعی جائزہ لے کر انہوں نے کاؤنٹر پر پہنچ کر اپنے واجبات ادا کیے اور ہوٹل سے نکل کھڑے ہوئے۔ مجھے افسوس ہے کہ تم یہاں آئے اور پورا نیو یارک دیکھے بغیر واپس جا رہے ہو۔ راستے میں ویرا نے اس سے ہمدردی جتاتے ہوئے کہا، پورا شہر نہ صحیح، پھر بھی میں نے بہت کچھ دیکھ لیا۔ شاید مجھے بہت سی جگہوں اور عمارتوں کے نام معلوم نہ ہوں، لیکن میں نے ہارلم سے لوئر مین ہیٹن تک چھان مارا۔ سلطان شاہ نے فخریہ لہجے میں اسے بتایا۔ میں یہی کہہ رہی ہوں، تم صرف مین ہیٹن میں پھنسے رہے، نیو یارک شہر اس سے کہیں بڑا ہے۔ ویرا نے اسے بتایا، مین ہیٹن بہت پرہجوم اور بارونق ہے، لیکن یہ نیو یارک شہر کا ایک دریائی جزیرہ ہے جسے دریائے ہڈسن نے مین لینڈ سے الگ کیا ہوا ہے۔ بروکلین، برونکس اور کوئنز وغیرہ بھی اسی شہر کے بڑے اور گنجان آباد علاقے ہیں۔ وقت ملتا تو میں تمہیں ان علاقوں کی بھی سیر کراتی، وہاں کے باغات اور آبادیاں دیکھ کر تمہارا دل خوش ہو جاتا۔ باغ اور آبادیاں ہر بڑے شہر میں ہوتی ہیں، میرے لیے کنکریٹ کا جنگل زیادہ حیران کن تھا۔ اتنے کم رقبے میں الگ بوس عمارتیں شاید ہی دنیا کے کسی شہر میں ہوں۔ سلطان شاہ نے اس تذکرے میں دلچسپی لیتے ہوئے جواب دیا۔ پکڑے جانے کا خوف زائل ہونے کے بعد اس کی ذہنی کیفیت بڑی حد تک بحال ہو گئی تھی۔ گلی کے سرے پر آ کر ویرا نے پہلی خالی ٹیکسی روکی تو اس کا ڈرائیور ایک ایشیائی تھا۔ وہ دونوں اپنے تھیلوں سمیت ٹیکسی کی عقبی سیٹ پر سوار ہو گئے۔ ویرا نے اسے بس ٹرمینل کے بارے میں بتایا اور ٹیکسی تیزی سے آگے روانہ ہو گئی۔ دوستو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی شکریہ۔